السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہمارا ولاگ اس سلسلے کا تیسرا ولاگ ہے کہ جس میں 1 مارچ کو عالمی طور پر زیرو امتیازی سلوک کا احساس پیدا کرنا ہے۔ عوام میں، مختلف اداروں میں، مختلف عالمی اداروں میں، قوموں کے درمیان، مختلف ملکوں کے درمیان اور مختلف مذاہب کے درمیان، معاشرے کے مختلف طبقوں کے درمیان ہمارا نقطہ نظر اس سلسلے میں صرف اتنا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو پوائنٹس آئیں ان میں اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ان معاملات میں یا ان بندوں کی گمراہی کے سلسلے میں اسلام کی تعلیمات متوازی کیا کیا آ رہی ہیں۔ مثلا انسا ہے، اس میں امیر اور غریب کے اعتبار سے اپنی معاشرت میں فرق کر رکھا ہے۔ تو اس کے لیے خدا کے نزدیک یہ کلام ہے کہ خدا ہی جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ یہ اس کی تقسیم اس دنیا کے حساب سے ہے، اور اس سلسلے میں نظام معاشرت میں جو معاشی نظام ہے، سوشلزم ہے اور سرمایہ داری کیپٹلزم ہے، اس میں انہوں نے مکمل چھوٹ دی ہوئی ہے کہ جیسا بھی تم کماؤ تمہیں آزادی ہے۔ اور کمیونزم میں ہے کہ کوئی چیز بھی ان کے قبضے میں نہیں ہے، ساری ریاست کی ہے، تو اس لیے وہ باؤنڈ ہے کہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ گورنمنٹ نے طے کر رکھا ہے کہ کسی کو کتنی معاشی پلان میں رکھ کر ان کو دینا ہے۔ جو جن ممالک میں کمیونزم ہے ان میں ذرائع انکم بہت محدود ہے اور اس ملک کی معیشت بھی بہت محدود ہے۔ جس کی مثال ہمارے مقابلے میں پاکستان میں باقاعدہ سرمایہ داری دنیا کی ہوتی تھی، تو پاکستان کی معیشت سن 70-60 کی دہائی میں پاکستان دنیا کو قرض دیتا تھا، بہت آگے تھی۔ لیکن جس وقت کے پاکستان کو یہ سوشلزم ٹائپ کی طرف لے کر لایا گیا، اس وقت پاکستان کی معیشت ڈاؤن ہو گئی اور پاکستان بہت زیادہ کمزور ہو کے مقروض ہو گیا۔ اور اس کے مقابلے میں جب انڈیا نے سرمایہ کاری کی طرف ہاتھ بڑھایا ہے سن 90 اور اس کے بعد میں، ان کی معیشت 8ویں بڑی معیشت دنیا کی بننے کی طرف جا رہی ہے۔ ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ اسلام کے نقطہ نظر میں سود کی پابندی ہے اور بیجا پرافٹ کی پابندی ہے، اور طبقوں کے درمیان تقسیم کو بڑھانے پہ بھی پابندی ہے، اور ریاست ان پہ قدغن لگا سکتی ہے اور کسی بھی ایمرجنسی کی صورت پر ان پر مزید ٹیکس لگا سکتی ہے۔ بہت زیادہ ٹیکس لگانے سے بھی مسائل بنتے ہیں، اور اسلام کے نظام میں جو امیر سے زکوٰۃ لی جاتی ہے وہ باقاعدگی کے ساتھ ایمان کا حصہ بھی بنایا گیا ہے اور ریاست کے ذمہ بھی لگایا گیا ہے۔ ایمان کا حصہ کیا ہے کہ جو چھپے ہوئے مال اور زر ہو اس پر اس نے 2.5% کے حساب سے، یا فصلوں کے اعتبار سے 10واں اور 20واں، اور خزانے کے حصے میں 5واں حصہ وہ نکال کر غریبوں کے ہاتھوں پہ رکھنا ہے اور خدا کا فرض سمجھنا ہے۔ اور ریاست کے طور پہ وہ جو املاک سامنے ہیں ان پر باقاعدہ وہ سرکاری جو طے شدہ ٹیکس ہے وہ وصول کر پھر ان طبقات میں جو ملک کے کہیں حصے میں بھی ہوں گے وہاں پہ پہنچانا اس کے ذمہ ہوگا۔ ہم یہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ زیادہ بڑا امتیازی سلوک ہے جو معاشی پہلو سے اور خوشحالی کے پہلو سے امیر اور غریب کے فرق میں زیادہ دیکھا جاتا ہے۔ اور دوسرا، کسی شخص کا صحت مند ہونے کا اور اس کے مقابلے میں کسی پہلو سے عیبدار ہونے پر، جس کو ہم اسپیشل پرسنز کہتے ہیں، اس سلسلے میں ہے۔ اس میں عیبدار لوگ جتنے ہیں وہ اس معاملے میں اپنے آپ کو بہت کیا کہتے ہیں کہ وہ بد نصیب سمجھتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو امیر لوگ ہیں ان کے مقابلے میں ان کو دیکھ کر اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتے ہیں۔ اسلام کے نقطہ نظر میں یہ تقسیم اس حساب سے نہیں ہے کہ خوش نصیبی یا بد نصیبی کی ہو، یہ خدا کی طرف سے آزمائش کے پہلو ہوتے ہیں اور اس میں کسی کو حقیر سمجھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے خدا کہتا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ۔ ایمان جب تم لائے ہو تو اس کے بعد برائی کا نام بھی غلط ہے، اور کسی کو برے نام سے مت پکارو۔ ممکن ہے کہ وہ خدا کے ہاں بہت اچھا ہو، اور ممکن ہے کہ تمہارے کوئی بھی عمل ایسے نہ ہو کہ جس سے تم یہاں پہ فخر کر سکو۔ اس لیے یہ چیزیں وہ ہیں کہ جن پر، جیسے وہ لوگ جن کو ہم کہتے ہیں کہ تیسری قسم یہ ہجڑوں کی ہوتی ہے، ان کا معاشرے میں بالکل کوئی پہلو بھی نہیں ہے۔
اور اس لیے ان کے ساتھ امدادی سلوک انسانیت کے خلاف ہے۔ سیم اسی طرح جہاں پر کالوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے یورپ میں، باقی دنیا میں، وہ رنگ کی بنیاد پر ہے، اور پھر ایسے قوموں کا باہمی نفرت کرتے ہوئے کے خلاف اٹھ جانا، یہ بھی انسانیت کے بھی خلاف ہے۔ اور ہم نے اس سلسلے میں جو آیت پہلے 2 ولاگ میں 3 میں کی ہے، ان میں یہ ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسانوں ہم نے تمہیں ایک باپ اور ایک ماں سے پیدا کیا ہے، اور تمہارے قوم اور قبیلے پہچان کے لیے بنائے ہیں۔ تم میں سے امتیاز والا، شان والا، عزت والا صرف وہ ہے کہ جس کو خدا کا خوف اور لوگوں کا احساس زیادہ ہوگا، اور خیرخواہی ہمدردی کا، وہ اس کا مقام اللہ کے ہاں بھی بہت ہوگا، اور اس کو لوگوں کے درمیان میں اس کی عزت بہت زیادہ ہوگی۔ جیسے چیریٹی کرنے والے جتنے ادارے ہیں، جتنی شخصیات ہیں، ان کی عزت خدا کے ہاں بھی ہے اور بندوں کے درمیان میں بھی ہے۔ اور وہ لوگ جو زیادہ لوٹ مار کرتے ہیں اور جو زیادہ کھانے پینے اور ملاوٹ کرتے ہیں اور مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں، نہ خدا کے ہاں ان کی عزت ہے اور نہ معاشرے میں لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے عزت ہے۔ اور جو آخری ہے کہ محشر کے میدان میں حساب دینا ہے، اس حساب سے غریب سب سے زیادہ فائدے میں رہے گا، اس لیے کہ اس کا حساب بھی بہت تھوڑا ہوگا۔ جب وہ اپنا حساب تھوڑا سا جلدی دے دے گا اور پھر وہ فری ہوگا، اور اس میں جو عبادت بھی ہوگی اس کے درجے بڑھے ہوئے ہوں گے۔ اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ غریب آخرت میں حساب میں، خدا کی جواب دہی کے حساب میں زیادہ فائدے میں رہے گا۔ اور نبی پاک کی تعلیمات بھی یہی ہے کہ محشر کے میدان کے بعد جب جنت میں پہنچنا ہوگا تو نبی پاک فرما رہا ہے کہ مجھے اپنی غربت پر فخر ہے، اور سب سے زیادہ غریب غربا میرے ارد گرد جنت میں جانے والے بہت زیادہ ہوں گے۔ اور جو مالوں کی دنیا پہ رہتے ہیں وہ اس بات کو سوچ کے رکھیں، مال کا حساب ہوگا، اور جتنا زیادہ کرپشن کا مال ہوگا اس کا حساب زیادہ مشکل ہوگا، اور اگر بندوں کے حقوق تلف ہوں گے تو ان کا حساب دے کر وہ تمام نیکیاں لے لی جائیں گی۔ اور کل ہم نے سورۃ تغابن کا حوالہ دیا تھا، وہ وارننگ ہے انسانیت کے لیے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور پلیز کمنٹ کیا کریں۔